سعدی لکھی. سعدی واز ویری پاپولر. ہماری اس زمانے کی 19ویں صدی میں گلستان و بوستان تمام نصابوں میں پڑھائی جاتی تھی. حالی نے جو اردو میں سعدی کی جو سوانح لکھی ہے، دیکھیے ہمارے پاس شبلی سے بہتر تو سوانح نگار ہوا ہی، اس پر میں بات کروں گا. لیکن اگر شبلی کے بعد اگر کوئی سوانح نگار ہے تو وہ حالی ہے. مخصوصاً سعدی پر وہ کام کیا کہ شبلی نے پھر سعدی کو ہاتھ نہیں لگایا. 3 سوانح آپ کو ملیں گی، ایک حیات سعدی، ایک یادگار غالب، ایک حیات جاوید. یادگار غالب پہلے حصے میں ان کی شخصیت، ان کے حالات، دوسرے حصے میں ان کے فن پر ریویو. کمال ہے. 100 سال میں غالب پر 1800 کتابیں لکھی گئی، لیکن آج بھی ان 1800 کتابوں میں یادگار غالب اپنا عظیم ترین مقام رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے قطرے میں دجلہ دیکھا اور پھر دکھایا گیا ہے، اس سے لوگ بہت مستفید ہوئے. حالی کی 6 اولادیں تھیں، 3 بچپنے میں فوت ہوئے. بڑا بیٹا اخلاق حسین بڑے بھائی نے گود لے لیا. گھر میں بڑی اولاد عنایت فاطمہ تھی اور چھوٹا بیٹا سجاد حسین جو 1946 میں گزر گئے. بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حیات جاوید سر سید تو چاہتے تھے کہ شبلی لکھیں. مختلف داستانیں ملتی ہیں، یہاں تک کہ کسی نے مدینے میں خواب میں بھی دیکھا کہ شبلی سر سید کی سوانح لکھ رہے ہیں، لیکن شبلی نے قبول نہیں کیا. سر سید چاہتے تھے کہ شبلی کا قلم ان کی سوانح لکھے، لیکن حالی نے لکھا. 7 سال لگے. خود آئے علی گڑھ، سر سید کے ساتھ بہت کچھ وقت صرف کیا، لیکن افسوس کہ حیات جاوید کو سر سید نہیں دیکھ سکے، اس وجہ سے کہ سر سید کے انتقال کے 2 سال بعد یہ شائع ہوئی. دیکھیے چھپ نہیں سکتا ہے شاید شعر کے چھپنے کے بعد. اسی طریقے سے خطوط جب چھپ جاتے ہیں تو گفتگو چھپ نہیں سکتی. میں بعض وقت سوچتا ہوں کہ ہمارا جو اردو معاشرہ ہے جس کے ہم فرد ہیں، ہم لوگ کیوں ظاہری ایک بات کرتے ہیں اور پشت پردہ اور ایک بات کرتے ہیں. یہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کیا ہم نے اس کو ایز اے میراث اور ارثاً پایا ہے. حیات جاوید اگر آپ پڑھیں تو آپ جان لیں گے یقیناً، جیسا کہ مقدمے میں لکھا ہے حالی نے، کہ میں قبول کرتا ہوں کہ اس میں عیوب ہیں، اس میں کوتاہیاں ہیں، اس میں بہت سی چیزوں کو میں نے پوری طریقے سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی. یہ میری بساط ہے، یہ میری بذات ہے، یہ میری طاقت ہے. لیکن جس طریقے سے اس کا ریئیکشن ہوا وہ سن لیجیے. شاید پوڈیم سے نہیں بیان کر سکتا. مولوی عبدالحق ظاہراً تو تعریف کرتے ہیں لیکن خط میں لکھتے ہیں. یہ وہی خصلت ہے جس کو اہل ایران یاد فروشی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور ہماری زبان چھڑک چھڑک کر بیچنا کہتی ہے. بابا اردو کا جملہ حالی کی
حیات جاوید پر وحید الدین سلیم کا جملہ سنیے۔ حالی نے دیباچے میں اس امر کا وعدہ کیا ہے، جس امر کا وعدہ کیا ہے اس کو وہ ایک شامہ بھی پورا نہیں کر سکے، یعنی ایک ذرہ برابر بھی پورا نہیں کر سکے۔ جہاں انہوں نے سر سید کی تفسیر کی بحث کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ بحث طولانی ہوگی، ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے 3 مرتبہ پڑھا یہ حصہ، نہیں ادھورا نہیں چھوڑا۔ جہاں پر اختلاف کیا، جہاں پر اختلاف نہیں کر سکتے تھے۔ حالی مفسر قرآن نہیں تھے، حالی عالم علوم قرآن سے پوری طریقے سے واقف نہیں تھے، جس کا انہوں نے یہاں پر کیا تو اس کو درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ حبیب الرحمن خان شیروانی خط میں لکھتے ہیں، شبلی لکھتے ہیں اپنے دوست کو، کتاب المناقب ہے، یعنی حیات جاوید سر سید کے منقبتوں کی کتاب ہے۔ ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں شبلی، وہ محض دعویٰ کرتے ہیں، واقعات کی شہادت پیش نہیں کرتے۔ بہرحال میں حیات جاوید کو مدلل مداحی کہتا ہوں۔ شاگرد رشید شبلی کے سلیمان ندوی یہ پہلے جملے کو اڑا دیتے اور کہتے ہیں کہ اس خوبصورتی سے استاد نے مداحی مدلل کہا ہے، یعنی جب مداحی دلیل کے ساتھ ہو تو کوئی بات بری نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں اسکالر سے یہی کہوں گا، بی آنیسٹ۔ تحقیق 21ویں صدی کی معنوی درجے پر یہ ہے کہ اگر تحقیق کرنا چاہتے ہو، محقق ہوتے ہو، قلم اگر ہاتھ میں ہو تو انصاف اور عدالت اور شعور کے ساتھ ہو، ورنہ اس ٹاپک کو مت چھوڑیے، کوئی دوسرا آئے گا آپ کی جگہ وہ کام انجام دے گا۔ ورنہ 2014 میں پوڈیم سے اس طرح کے جملے سنائے جائیں گے، تحقیق میں کوئی چیز چھوڑی نہیں جاتی۔ آپ نے دیکھا یہ عظیم لوگوں کی سوالوں سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے کہ میری ایک لائبریری ہے جس میں 13-14 ہزار کتابیں، جس میں 1500 سے زیادہ مخطوطات ہیں، اور میرا دل جانتا ہے کہ مجھے یہ آگ کہاں سے لگی، یہ روشنی کہاں سے ملی۔ یہ روشنی مجھے شبلی سے ملی۔ شبلی کتابوں کو جمع کرتے تھے۔ شبلی بہت ہی متوسط خاندان سے، شبلی نے جتنی بھی کتابیں جمع کی ندوہ کو دے دی، اور جب اپنی آخری عمر اعظم گڑھ آئے تو 300 کتابیں اعظم گڑھ کو دے دی، اپنا باغ اور اس میں جو چھوٹے 3 گھر تھے اس کو بھی دارالمصنفین کے لیے حوالے کر دیا۔ شبلی خود لکھتے ہیں کہ نخاس کے بازار میں میں صبح جاتا اور جا کر وہ کتابیں خریدتا، اور ان کو ایک مخطوطہ ملا تھا، شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا کا، 100 روپے میں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 100 روپے شبلی نے کیسے دیے، تو اس نسخے کو حاصل کیا۔ تو اس سے ہم کو ایک روشنی ملتی ہے کہ کس طریقے سے اگر ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ 10 ملین کی ایک عمارت کل بنا دیں، لیکن اگر ادب کا ایک کاغذ گم ہو جائے تو اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا۔ مخطوطات کی جمع-آوری، مخطوطات کی حفاظت، مخطوطات کو ایک امانت گھر تک پہنچانا مرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس شخص پر واجب ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اعلان کیا ہے کہ میری جو لائبریری ہے نہ میری بیوی سے تعلق رکھتی ہے، نہ میرے بچوں کا مال ہے، نہ میرے بھائیوں کا ہے، یہ صرف اور صرف اردو قوم کا ہے، جس کے لیے ہم نے ایک وصیت اور ایک ول بنائی ہے۔ شبلی شاعر تھے، اردو اور فارسی، لیکن کبھی اپنے آپ کو شاعر کی طرح سے پیش نہیں کیا۔ 1902 میں 1910 میں ان کے مرنے سے 4 سال پہلے ظفر الملک علوی نے مجموعہ کلام شبلی کے نام سے شائع کیا، جو مکمل نہیں تھا۔ اس کے 30 سال بعد
شبلی کے عظیم شاگرد سلیمان ندوی نے 1940 میں کلیات شبلی شائع کیا، جو مسلسل چھپتا رہتا ہے۔ وہ ایک بڑا عمدہ کام جو سلیمان ندوی نے کیا وہ یہ ہے کہ شبلی کی شاعری کو 4 ادوار میں تقسیم کیا۔ شبلی بچپنے میں اپنا تخلص تسلیم کرتے تھے اور اس کے بعد شبلی بنے۔ تو پہلے ان کا جو تخلص تھا وہ تسلیم، اور اس زمانے میں وہ غزلیں کہتے تھے۔ تو پہلا دور وہ ہے جو شبلی بچپنے سے لے کر علی گڑھ پہنچنے تک شعر کہتے ہیں۔ دوسرا دور وہ ہے جب وہ علی گڑھ میں ہیں تو علی گڑھ کے ماحول میں جو قصائد کہے، جو نظمیں کہیں، جو مثنویات کہیں، کیونکہ علی گڑھ میں جب کوئی شخصیت آتی اور یہ اس وہاں کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے تو سر سید ان سے کہتے کہ فلانی آ رہا ہے کچھ لکھ دو، تو وہ کسی طریقے سے ایک قصیدہ، ایک مثنوی، ایک نظم سناتے۔ تیسرا دور وہ ہے جو شبلی نے حیدرآباد اور لکھنؤ میں رہ کر شاعری کی، اور چوتھا اور آخری دور اعظم گڑھ کا ہے۔ اصل میں یہ لوگ صاحب بیاض ہوتے تھے پہلے، ضروری نہیں تھا کہ فطری شاعر ہوں۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کی بھی عادت تھی، جس کو سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد ہر ایک اپنا مضمون یا خطابت کرنے سے پہلے اپنی جیب سے ایک نظم نکالتے اور ایک نکال کر پڑھتے، شاعری کرتے پہلے، اور لوگ بور ہوتے تو جب لوگ بور ہونے لگتے تو خود ایک شعر اپنی طرف سے پڑھتے۔ وہ شعر کیا تھا جو ڈپٹی نذیر احمد پڑھتے تھے؟ تم اپنی نثر کو لو نظم کو چھوڑو نذیر احمد، تم اپنی نثر کو لو نظم کو چھوڑو نذیر احمد، کہ اس کے واسطے موضوع ہیں خالی اور نعمانی۔ تو اس طرح سے یہ ان کا شعار تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے اہل فہم اکتسابی شعراء ہوتے تھے۔ 3 یا 4 منٹ میں یا 5 منٹ میں گفتگو تمام ہوگی، کیونکہ یہ تو گفتگو آپ کے جو ہے تصانیف جو ہیں شبلی کے، کہ سوانح نگاری جو شبلی نے کی ہے، المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولوی روم، مولانا روم، ہر ایک کتاب اپنی جگہ پر ایک پورا چیپٹر ہے جس پر بڑی محنت ہے، اور میرے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں پر گفتگو کروں۔ سیرت نگاری دیکھیں تو 5 جلدوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی اور علم الکلام، اور علم الکلام کیا ہے؟ یعنی عقلی مناطق اور منطق سے مذہب کے جو عقائد ہیں اس کو ثابت کیا جائے، اور جو لوگ علم الکلام سے استفادہ کرتے ہیں ان کو متکلمین کہتے ہیں۔ یہ پورا چیپٹر ہے، بڑا خشک چیپٹر ہے، لیکن کمال کیا ہے علم کلام اور علم الکلام میں، جس میں متکلمین کی جو جماعتیں ہیں، اشاعرہ اور معتزلہ اور دوسروں کے جو فرق ہیں ان کو ظاہر کیا ہے۔ ایک کام جو شبلی نے کیا وہ موازنہ ہے، اور موازنہ اپنی جگہ پر ایک بہت عمدہ چیز ہے جس پہ ہم نے کافی گفتگو کی ہے۔ بس سوال یہ ہے
کہ کیا شبلی اور حالی میں چشمہ کے معاصرانہ تھی جیسے مہدی افادی نے لکھا؟ شبلی خود کہتے ہیں کہ میرا علم ایک دریا کے مانند ہے اور حالی کا علم ایک کنویں کے مانند ہے. میں فراوان علم کا مالک ہوں لیکن گہرائی اور گہرائی علم میں جو ہے وہ حالی کے پاس ہے. اکرام کہتے ہیں کہ شبلی کا دل سر سید کی طرف سے صاف نہیں تھا. انہوں نے سر سید سے انصاف نہیں کیا جبکہ شبلی کو سر سید نے شبلی بنایا. انہوں نے سر سید کی زندگی میں سر سید کی سوانح لکھنے سے انکار کر دیا. پولیٹیکل مسائل ہیں. شبلی کانگریس کے دوست تھے. سر سید کانگریس کو پسند نہیں کرتے. وہی نہیں، شبلی سر سید کی انگریز پرستی کو پسند نہیں کرتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں شبلی نے کہا کوئی پوچھے تو میں کہہ دوں گا ہزاروں میں یہ بات روش سید مرحوم خوشامد تو نہ تھی. ہاں مگر یہ ہے کہ تحریک سیاسی کے خلیف، ہاں مگر یہ ہے کہ تحریک سیاسی کے خلاف ان کی جو بات تھی آورد تھی، آمد تو نہ تھی. کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی نظریات سر سید رکھتے ہیں وہ ان کے اوریجنلز نہیں تھے بلکہ دیٹ واز کاپی کیٹ. اس سے پہلے انہی مسائل کو دوسرے علماء نے اٹھایا ہے. ان کی جو بات تھی آورد تھی، آمد تو نہ تھی. آورد اور آمد شعر پہ کہتے ہیں. وہ جو چبائے ہوئے لقمے ہیں جس کو شاعر وہی مضمون کو باندھتا ہے جو اس کے پہلے کے پیشین اور متقدمین نے باندھا ہے، اس کو کہتے ہیں آورد. تو یہ شبلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سر سید کی یہ جو سیاسی باتیں تھیں یہ سر سید کی. لیکن مہدی افادی نے ایک بڑی عمدہ بات کہی کہ جو آج کے لیے ریلیونٹ ہے کہ وہ اردو جو چھوکری کی مانند جس پر لوگوں کی انگلیاں اٹھتی تھی، جو بازاروں میں پھرتی تھی، اس کو شبلی کی تصنیفات نے وہ عروج دیا کہ وہ سقا بوٹھیوں کے ساتھ، وہ عمدہ بہنوں کے ساتھ آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے لگی. معنی یہ ہے کہ فارسی زبان اور عربی کی وہ عظمت جس میں اہل قلم اپنے قلم کے گھوڑے دوڑاتے تھے، ان کو مجبور کیا کہ اردو کی سرزمین پر اپنی قوتوں کو آزمائیں. اور اردو میں وہ جان ہے کہ اردو میں بات بھی کر سکتے ہو، شاعری بھی کر سکتے ہو، منطقی گفتگو بھی کر سکتے ہو، اصطلاحات بھی لا سکتے ہو. یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے جس کے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو جدا ہے. شکریہ. ڈاکٹر سید تقی حافظ صاحب، آپ کے بصیرت افروز خطاب سے یقین ہے کہ سبھی سامعین، حاضرین اور طلباء اور اساتذہ نے بصیرت حاصل کی ہوگی. اچھی تقریر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ نہ صرف بہت سارے سوالات حل کرتی ہے بلکہ بہت سارے سوالات پیدا بھی کرتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ تقی حافظ صاحب کے خطاب کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں جہاں بہت ساری تشنگیاں تھیں وہ دور بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ نئی تشنگیاں پیدا بھی ہیں، کچھ نئے سوالات ابھرے بھی ہیں اور بحث اور مباحثے کے کچھ نئے میدان ہمارے سامنے آئے بھی ہیں. تو میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے خصوصاً طلباء اور ریسرچ اسکالرس اس تقریر کے رد عمل میں جو ان کے ذہن میں سوالات ابھرے ہیں وہ بلا تکلف پیش کریں. مووی مائک ہے یہاں پر، وہ ذمہ دار طالب علم سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس کو حرکت میں لائیں. میرا یہ کوشچن ہے کہ حال ہی میں جو ہے مقدمہ شعر و شاعری میں کہا ہے کہ یہ شعر و قصائد کے ناپاک دفتر، اور اس کے آگے جو شعر انہوں نے کہا تو وہ فوراً انداز سے نہیں ہے. تو یہ جو شعر ہے حالی کا خصوصاً غزل کے اوپر انہوں نے کافی تنقید کی ہے
اور چونکہ اس زمانے میں غزل سب سے مقبول ترین صنف سخن ہے اردو زبان کی، اور رشید احمد صدیقی نے کہا کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، تو اس شعر کی 21ویں صدی میں کیا معنویت ہے؟ میرا سوال ہے لحاظ سے یا مضمون کے لحاظ سے، کس لحاظ سے؟ یعنی آپ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں غزل کے شعر میں لفظ سنڈاس استعمال کیا ہے؟ نہیں، صرف غزل کے نہیں، بہت اچھا سوال ہے۔ حالی نئی شاعری کے بنیاد گزاروں میں شامل ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں 19ویں صدی کی غزل، وہ شاید لکھنؤ کی ہو یا دہلی کی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں چوما چاٹی کی شاعری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو مضامین اس قدر بوسیدہ اور اس قدر آپ کے جو ہے موضوع سے ہٹے ہوئے ہیں کہ آپ کو گھن آ جائے گی۔ حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دفاتر جو ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں حالی، اس کے بعد کی چیز میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اشعار ہیں جس سے قوم سدھر نہیں سکتی، نہ زبان کی اردو کی تہذیب بن سکتی ہے۔ آگے بڑھ کر کہتے ہیں حالی کہ آج کے زمانے میں بڑے بڑے شعراء کے نام